السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن وہ واحد صحابی ہیں، ان کے علاوہ اور کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے۔ انبیاء کے نام آئے ہیں قرآن پاک میں، لیکن صحابی ایک ہی ہیں، اور وہ کون سے ہیں جانیے گا۔ ناظرین، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ آپ کو بچپن میں اغوا کر غلام بنا لیا گیا تھا۔ کئی ہاتھوں سے بکتے بکاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس دوران آپ کے والد کو بھی آپ کی خبر پہنچ گئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مانگی رقم کی آفر کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم نہیں لوں گا۔ زید نے اپنے والدین کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہوتا تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد آپ چوتھے شخص تھے جو ایمان لائے۔ طائف کے سفر میں حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب وہاں کے اوباشوں نے آپ پر پتھر برسائے تو زید نے یہ پتھر اپنے جسم پر روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کر دی تھی۔ ان میں آپس میں نباہ نہ ہو سکا اور طلاق ہو گئی۔ دور جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ منہ بولے بیٹوں کا معاملہ سگی اولاد کی طرح کیا جاتا تھا، اور ان کی طلاق یافتہ بیویوں سے نکاح حرام سمجھا جاتا۔ اس رسم کے بہت سے سنگین معاشرتی نتائج نکل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کر لیں، جو کہ آپ کے پھوپھی زاد بہن ہیں، تاکہ اس رسم کا خاتمہ ہو۔ اسی تناظر میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے، جو کہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ نے اس صورت میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ناظرین، جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدین کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو اور رہنے کو ترجیح دی، یہ دیکھ کر آپ کے والد خفا ہوئے اور کہا کہ تم آزادی کی زندگی کو غلامی پر ترجیح دیتے ہو۔ زید نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ بات دیکھی کہ ان کے لیے میں باپ تو کیا کائنات چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور حضور علیہ السلام زید کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور اعلان فرما دیا کہ لوگوں سن لو، میں زید کو آج سے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اس کے بعد زید بن حارث کی بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا رد کیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ جو قریش مکہ آپ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے زید بن محمد کہتے تھے، اللہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ زید بن حارثہ ہی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، اس لیے ان کو زید بن حارثہ ہی کہو۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہو لائک شیئر کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔